الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان کے شروع سے اب تک پوری پابندی کے ساتھ ماہ مبارک سے لطف اندوز ہونے اور روزے کی اور تراویح کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ رمضان کا آدھا سے زیادہ حصہ گزر گیا اور قرآن کا 2/3 حصہ گزر گیا۔ آج تراویح میں 21واں پارہ پڑھا گیا، جس میں مختلف صورتیں ہیں۔ سورہ عنکبوت کا آخری حصہ ہے، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کی چند آیتیں اور چند صفحات پڑھی گئیں۔ سورہ لقمان ان میں سے ایک سورہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں چند آیتیں نازل فرمائیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور یہ بتلایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اسے اس کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ کے شکر بجا لانے سے اللہ کی شان میں نہ اضافہ ہوتا ہے، نہ اللہ کی ناشکری کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی کمی آتی ہے۔ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ ناشکری کرے گا، ناقدری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو زائل کریں گے۔ تو فرمایا انشکر للہ انشکر للہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جن کو ہم بچپن سے حکیم لقمان سے یاد کرتے ہیں، جانتے پہچانتے ہیں، کون تھے؟ نبی تھے یا نبی نہیں تھے؟ بادشاہ تھے، غلام تھے، کون تھے؟ اس بات میں تو اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں نبی قرار دیا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ نبی بھی تھے، لیکن سچی بات یہ ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ چاہے تو نبوت تمہیں دے دی جائے یا تمہیں حکمت و دانائی دی جائے۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے حکمت کو اختیار کی۔ بعض روایتوں میں اس کی وجہ بیان کی گئی کہ کیوں انہوں نے نبوت کو چھوڑ کر کے حکمت کو اختیار کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چوائس دیا، تم نبوت، تمہیں چاہو تو نبوت لے لو، چاہے حکمت لے لو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتے اس کے بجائے کہ نبوت تمہیں دی جا رہی ہے تو میں نے اس میں اسے حاصل کر لیتا۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا اور نبوت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے میں نے حکمت کو اختیار کیا۔ تو ایک اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، ان کا زمانہ کون سا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کے تھے، اور کسی نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے،
بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نہیں، خالہ زاد بھائی نہیں بلکہ بھانجے تھے، اور بڑی لمبی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی انہوں نے پایا، اور ان سے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فائدہ بھی اٹھایا۔ الغرض وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 یا 3000 سال پہلے اس دنیا میں آئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت لقمان قوم عاد کا جو بادشاہ ہے، اس کے انتقال کے بعد یہ ان کے بھائی تھے، ان کے بعد یہ بادشاہ بھی بنے۔ صاحب قصص القرآن حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سہواری نے اسی قول کو پسند کیا کہ وہ بادشاہ تھے، بڑے آدمی تھے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی نصیحتوں کو آپ دیکھیں، حضرت لقمان نے جو نصیحتیں فرمائیں، جسے قرآن نے لکھا ہے، قرآن نے نقل کیا ہے، اس میں وہ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا عاجزی سے رہنا، عاجزی کے ساتھ چلنا، آہستہ بولنا۔ یہ باتیں حضرت لقمان بتلاتے ہیں اپنے بچے کو، میں اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ اگر حضرت لقمان بادشاہ نہ ہوتے، کوئی غریب ہوتے، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام ایک حبشی غلام تھے، سیاہ فام آدمی تھے، پستقت تھے، چہرے مہرے کے اچھے نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے اور پستقت تھے، چھوٹے قد کے آدمی تھے، اور شکل بھی ان کی اچھی نہیں تھی، چپٹی ناک تھی اور موٹے موٹے ہونٹ تھے، مختلف طریقے سے لوگوں نے لکھا ہے۔ تو یہ غلام تھے۔ اسی ضمن میں لکھتے ہوئے معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی سعید بن المسیب تابعی حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ وہ حبشے سے تعلق رکھتا تھا، شکل و صورت کا صحیح نہیں تھا، کالا کلوٹا آدمی تھا، رنگ اس کی اچھی نہیں تھی، نکھری ہوئی رنگت نہیں تھی اس کی، وہ سیدھا سیدھا آدمی تھا، رنگت اس کی اچھی نہیں تھی، قد بھی اس کا اچھا نہیں تھا، حبشی آدمی تھا۔ اس نے حضرت سعید بن المسیب سے گویا کہ احساس کمتری کا اظہار کیا کہ میں معمولی آدمی ہوں، حبشی ہوں۔ حضرت سعید بن المسیب نے کہا کہ تو کیوں اپنے آپ کو اتنا ذلیل اور کمتر سمجھتا ہے؟ دیکھ لے، حبشی لوگوں میں تیری نسل میں اور تجھ جیسے لوگوں میں 3 بڑے آدمی دنیا میں آئے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام جن کا نام مہجع بتایا جاتا ہے، اور غزوہ بدر میں شہید ہونے والوں میں سب سے پہلے لوگوں میں سے تھے حضرت مہجع، وہ بھی کالے کلوٹے تھے، حبشی غلام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کرایا۔ دوسرے حضرت بلال حبشی، یہ بھی حبشہ سے تعلق رکھنے والے تھے، یہ بھی اچھی شکل و صورت کے نہیں تھے۔ تیسرے فرمایا لقمان حکیم، وہ بھی حبشے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی بھی کوئی اچھی شکل نہیں تھی۔ تو کیوں اس لائن میں جا رہا ہے؟ کسی کی شکل کی اچھائی سے کچھ نہیں ہوتا، آدمی اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، تب جا کر کے آدمی صحیح ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری چہرے کو نہیں دیکھتے، انسان تو چہرے کو دیکھتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتے کہ کون کس شکل کا ہے، کس نسل کا ہے، اللہ کے ہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیتیں کیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیت کے برابر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت ہوگی، اس کے اچھے ثمرات،
اس کے اچھے برکات ہوں گے۔ تو ان روایتوں میں حضرت لقمان حکیم کو غلام اور حبشی بتلایا گیا، لیکن صاحب قصص القرآن حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیواری کہتے ہیں کہ غلام آدمی، حبشی آدمی، ان کے بچے میں کیا گھمنڈ، کیا غرور رہا ہوگا۔ غریب لوگوں کے غریب لوگ بھی متواضع ہوتے ہیں، غریب لوگوں میں عاجزی ہوتی ہے، ان کے اولاد میں بھی عاجزی ہوتی ہے۔ یہاں اس میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں عاجزی کرنے کی، عاجزی کے ساتھ چلنے کی، عاجزی کے ساتھ بولنے کی جو بات کہی گئی، تو ان کا بیٹا شہزادہ ہوگا، بادشاہ کا لڑکا ہوگا، تبھی جا کر کے، اس لیے کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا زگردن فرازہ تواضع نکوس، بڑوں سے تواضع پسندیدہ چیز ہے، گداگر تواضع کند خوب اوس، فقیر اگر عاجزی سے پیش آتا ہے تو اسے عاجزی کرنی ہی ہے۔ فقیر اگر غرور سے مانگے گا تو کون اسے پیسے دے گا؟ فقیر تو عاجزی کا، مذلت کا اظہار کرتا ہی ہے۔ تو حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوانی فرماتے ہیں کہ وہ حبشی غلام نہیں تھے، بادشاہ تھے۔ الغرض جو بھی تھے ان کی باتیں بڑی اچھی تھیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کیسے اتنے حکیم بن گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں چند باتوں کا خیال رکھتا ہوں، چند باتیں جن کی پابندی کی، تب جا کر کے اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی۔ ایک، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ نمبر 2، امانت داری میرے اندر ہے، میں خیانت نہیں کرتا۔ نمبر 3، میں بیکار فضول باتوں میں نہیں لگتا۔ آدمی جب فضول باتوں میں لگ جاتا ہے تو اپنی وقار کو کھو بیٹھتا ہے۔ فضول ادھر ادھر کی بکواس سے آدمی کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو آدمی خاموش رہتا ہے، بولتا نہیں ہے زیادہ، اس کے اندر ایک وقار رہتا ہے، اور وہ ایک بات بولتا ہے تو اس میں بہت بات میں گہرائی ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے۔ تو حضرت لقمان نے یہ فرمایا، ایک مرتبہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان ایک بڑی مجلس میں کھڑے ہو کر کے نصیحت کر رہے تھے۔ اچانک ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا ارے کیا نصیحت کرنے لگا ہے؟ تو وہ نہیں ہے جو میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا، غلام کالا کلوٹا حبشی؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی غلام حبشی ہوں جو تیرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اللہ نے مجھے حکمت و دانائی عطا فرمائی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے جو چیزیں مجھے دی میں دوسروں کو پہنچا رہا ہوں۔ اب یہ حکمت کیا چیز ہے جس کی وجہ سے لقمان حکیم کہلائے؟ حکمت کہتے ہیں ایسی بات کو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں میں اثر ہو، اس بات میں ایسی بات جو لوگوں کے اندر اثر ڈالنے والی ہو، لوگوں کے لیے مفید ہو، فائدہ مند بات۔ حدیث میں فرمایا گیا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مؤمن کا گم شدہ سرمایہ ہے۔ حیث وجدہا فہو احق بہا، جہاں بھی حکمت کی، دانائی کی اچھی باتیں کہیں بھی ملے، مومن اس کا اولین مستحق ہے۔ اچھی بات کوئی بھی کرے اسے لینا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کی باتوں کو ایرے غیرے سے حاصل کرتے پھریں، یہ نہیں ہے۔ دین کی بات جب آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس کے ماہرین سے حاصل کریں گے، اس کے ایکسپرٹ سے حاصل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا العلم دین، دینی علوم بھی دین کا حصہ ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، دیکھ لو، اچھی طرح بھال لو، دیکھ لو تم کس سے دین حاصل کرتے ہو۔ ایرے غیرے سے دین حاصل کرنا تمہیں خطرے میں ڈال سکتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ تو حضرت لقمان نے بڑی دانائی کی، حکمت کی باتیں بتائیں جن کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے حضرت لقمان کو
دانائی عطا دی۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں اپنے بیٹے سے کیا تھیں؟ فرمایا اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹے شرک نہ کرنا۔ سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے عقیدے کو درست کریں، اپنے بچوں کے عقیدوں کو ٹٹول کر کے دیکھیں وہ کس عقیدے کے ہیں، کس نظریے کے ہیں، کیا عقیدہ لیے پھر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں انہیں کتنا نالج ہے، کتنا علم ہے، یہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ تو فرمایا انشکر للہ، انہیں فرمایا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے سلسلے میں وصیت کی گئی۔ والدین بہت بڑی دولت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، لیکن والدین کو ہمارے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب بنایا۔ والدین نہ ہو تو اولاد دنیا میں کہاں سے آتی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا کئی متعدد مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے والدین کے حق کو بیان کیا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد، وہ ہمارے والدین کا ہے۔ والدین، ہر انسان کے والدین اس کے بے لوث خادم ہوتے ہیں، بے لوث ہوتے ہیں، بے غرض ہوتے ہیں۔ والدین کو کسی اولاد سے کوئی غرض نہیں ہوتی، امید تو ہوتی ہے بڑا ہوگا کام آئے گا، امید تو ہوتی ہے، لیکن اس غرض کو لے کر کے کام نہیں کرتے ہیں۔ کبھی کوئی ماں باپ یہ سوچیں کہ یہ بچہ مجھے کام آئے گا، اس کی خدمت کریں گے، یہ بچہ میرے کام نہیں آئے گا، ہمیں اس کی خدمت نہیں کریں گا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ نے ویسی ہمدردی ان کے دل میں ڈالی ہے، اس لیے فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا، اس میں ماں باپ کا احسان بتلایا گیا۔ ماں نے کتنے دنوں تک تمہیں اپنے رحم مادر میں تمہیں اپنے رحم میں رکھا اور تمہاری کیسی تربیت کی، اور پھر باہر آنے کے بعد تمہاری غذا کا اولین سبب بنی، بہت ساری چیزیں اس میں ذکر کی گئی۔ آگے فرمایا ماں کی اطاعت بھی، والدین کی اطاعت بھی اس وقت ہوگی جب وہ اللہ کی نافرمانی پر تمہیں مجبور نہ کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا اگر شرک پر تمہیں ماں باپ زور دیں، ماں باپ اصرار کریں گے تو شرک کرنا اللہ کے ساتھ، فرمایا اس موقع پر ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے کسی مخلوق کو خوش نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی رضامندی ہمیں پہلے ہے، اللہ کے بعد دوسروں کی رضامندی، ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ فرمایا فلا تطعهما، لیکن اس کے بعد فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ تمہیں اچھا پیش آنا، وہ ان کی باتوں پر عمل نہ کرنا، وہ شرک پر تمہیں ابھاریں، شرک پر اصرار کریں، شرک نہ کرنا، لیکن معاملہ ان کے ساتھ برتاؤ اچھا ہی کرنا، تب بھی اگرچہ وہ شرک کی تعلیم دیتے ہوں تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ آگے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں، اس لیے یاد رکھنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیز سے واقف ہے، کل قیامت کے دن تمہاری چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لا سکتے ہیں، اس لیے اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا۔ آگے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ اب اس پر کیا آئے گا حالات؟ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب تم بری باتوں سے لوگوں کو روکو گے، اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، لوگوں کی طرف سے تمہیں آزمائشیں آئیں گی، جب آئیں گی
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، لوگوں کی طرف سے آنے والے حالات پر صبر کرنا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے کاموں میں سے ہے. آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، عاجزی اختیار کرنے کے بارے میں کہتے ہیں. آگے کی 2 آیتوں میں وہی باتیں ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا جیسے متکبرین کی چال ہوتی ہے. انسان اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے. بڑے لوگ کسی کو چلتا دیکھ کر بھی پہچان لیتے ہیں یہ کتنا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے دماغ میں کتنا غرور ہے. تو فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، اس لیے کہ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو زمین پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا، زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. آگے فرمایا وَقْصِرْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی چال سے چل، نہ جلدی چلنا، نہ ایک دم آہستہ عورتوں کی طرح چلنا، مردوں کی طرح وقار سے چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال حدیث میں نقل کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چلتے تھے جیسے آدمی اونچائی کی طرف نیچے آ رہا ہو، اور آپ ہمیشہ نگاہ نیچی کر کے چلتے تھے. تو سنت طریقہ اس میں اختیار کرنا. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز میں نرمی ہو اور آہستہ بولنا. فرمایا کہ تو کیا چلا کے بولے گا، تیرے سے بڑھ کر کے چلا کر بولنے والے جانور ہیں، اور سب سے زیادہ چلا کر بولنے والا گدھا ہے. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گدھے کی چلانے سے زیادہ تیری آواز نہیں ہو سکتی ہے. تو چلاتا ہے تو کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ گدھا زیادہ چلانے والوں میں سے ہے. تو یہ اور اس طرح سے بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں حضرت لقمان نے امت کو بتلائیں. ان میں سے کچھ چیزیں قرآن نے نقل کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.